نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کرنا آپ کی موجودگی میں، آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نہیں، ویسے ہی، یہ توہین رسالت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور یہ آیت مبارکہ کسی عام انسان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس مخلوق کے دو بہترین لوگوں کے بارے میں۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں تابعی کہ قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ تباہ و برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آواز کو بلند کیا، اور وہ دو لوگ تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں، ابو بکر اور عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ اگر ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں بسبب اس کے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اختلاف رائے کیا اور آواز بلند ہو گئی، نبی علیہ السلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کی موجودگی میں بھی اگر یہ کام کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ان کی صرف آواز سے آواز بلند کرنا اگر گستاخی ہے، تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کسی اور بابے کی تعلیمات کو بلند کرنا یہ اس سے بڑی گستاخی ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ سب گستاخ ہیں، تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا توہین کی ڈیفینیشن کرنا ضروری ہے، یہ نمبر 1 سٹیپ ہے۔ اور نمبر 2 جو میں نے عرض کیا کہ توبہ کی شک ڈالنا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک 4 سٹیپ کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا، یا آپ کہہ لیں کہ ایک 4 سٹیپ پروسیجر دیا تھا، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، SOP دیا تھا کہ اگر کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگے تو اس کے خلاف مقدمہ کیسے چلنا چاہیے۔ وہ جو 4 سٹیپ ہیں ان میں سے پہلے 2 سٹیپ جو ہیں وہ پری FIR ہیں، یعنی FIR کٹنے سے پہلے یہ 2 سٹیپ طے ہونے چاہیے، ورنہ FIR کٹنی ہی نہیں چاہیے۔ اور FIR کاٹنے کے بعد پھر 2 مزید سٹیپ ہیں۔ FIR کٹنے سے پہلے جو 2 سٹیپ ہیں ان میں سے نمبر 1 سٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ جس شخص کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی توہین کی ہے، اس کا ایویڈنس کیا ہے، اس کی گواہی کیا ہے، ویڈیو کی شکل میں یا کوئی شخص گواہی دیتا ہے، وہ سامنے آئے۔ جب یہ گواہی اسٹیبلش ہو جائے، ویڈیو آ جائے، اور ویڈیو کی فورینزک ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ AI میں بنی ہوئی ویڈیوز تو آج کل مارکیٹ میں پھر رہی ہیں، کسی کے اوپر آپ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ طے کیا جائے کہ جس شخص کی طرف اس توہین کو منسوب کیا جا رہا ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہو کہ وہ شخص واقعی ذہنی طور پر درست ہے، ٹم تو نہیں ہوا مجنون تو نہیں ہے، کلندر تو نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنے سارے بابے یہ مجذوب کے چکر میں بچائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کلندر ہے، چاہے آدھا کلندر ہے چاہے پورا کلندر ہے، مجنون ہے، مجذوب ہے، یعنی کہ پاگل ہے دوسرے معنوں میں، جو انہوں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے شطحیات، بونگیاں، تو پھر میڈیکلی اسے جب پاگل ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر باپا جانی کے حوالے کر دیں کہ یہ لیں آپ کا ایک بزرگ آ گیا ہو، کیونکہ سارے پاگلوں کو پناہ انہوں نے دی ہوئی ہے۔ دادا صاحب کی گھوڑی، ہاں، انہیں کہہ دیا ایک گھوڑا اور سنبھالو۔ اور FIR کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں، پاگل خانے میں اسے جمع کرائیں، ٹھیک ہے، یا کسی بازار کے اوپر بھیج دیں، ایک ہی بات ہے، FIR کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر یہ 2 سٹیپ طے ہو جاتے ہیں
اور وہ بندے کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے، یعنی کوئی وہ بزرگ بابا نہیں ہے، واقعی ایک نارمل انسان ہے، تو پھر ایف آئی آر کاٹیں اور تیسرا سٹیپ یہ طے کیا جائے کہ اہل علم جو ہیں ان کے ساتھ اس کی سیٹنگ کروائی جائے، وہ اس کی کاؤنسلنگ کریں کہ بھائی یہ جو تم بات کر رہے ہو ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ توہین رسالت بنتی ہے، اور تم اس کے باوجود اصرار کر رہے ہو کہ تم نے درست بات کی ہے، اور اس کے بعد تمہیں یہ سزا ہونے والی ہے، تو امید ہے کہ ادھر ہی وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ، جس ملک کا آرمی چیف ڈر کی وجہ سے گھر میں محفل میلاد کرائے، باجوہ صاحب، اور عمرے پہ راتوں رات پہنچ کے وہاں سے تصویریں کھنچائے، ادھر عام بندے نے کدھر ٹکنا ہے؟ حالانکہ ان کے اوپر صرف الزام لگا تھا۔ تو علماء کے ساتھ ڈسکشن کے بعد خود بخود بیک فٹ پہ چلا جائے گا ایسا شخص، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر چوتھا سٹیپ طے کیا جائے کہ اس کا کیس جوڈیشری میں بھیجا جائے اور پھر عدالت فیصلہ کرے، لیکن عدالت فیصلہ کرے گی پھر شواہد کی بنیاد کے اوپر۔ وہاں اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مقدمہ لڑے۔ عین ممکن ہے کہ علماء بھی اپنے فرقے کو دیکھ رہے ہوں، یہ پاسبلٹی موجود ہے۔ جوڈیشری کا کام یہ ہے کہ تمام اہل علم کو بلا کر، جو سٹیک ہولڈر ہیں، دلائل اکٹھے کر کے اس کے بعد جج کا کام ہے کہ فیصلہ کرے۔ یہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ توہین رسالت کو وہ ڈیفائن کرے گا، کیونکہ بریلویوں کے جو مفتیاں ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث کے نزدیک مشرک ہیں، اور دیوبند اور اہل حدیث کے جو بزرگان دین ہیں بریلویوں کے نزدیک وہ گستاخ رسول ہیں۔ جب آپ کی ڈگریوں کا، بزرگوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، اس ماحول کے اندر آپ ان مولویوں کے حوالے کریں گے کہ یہ بتائیں گے کہ کون توہین کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، یہ جوڈیشری بتائے گی۔ اور جج جو ہوتا ہے نا، وہ ہر طرح کے معاملات کے اندر ڈیسیژن دیتا ہے ایکسپرٹ اوپینین لینے کے بعد۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اب جج نے تو ڈاکٹر کی ڈگری نہیں حاصل کی ہوئی، لیکن وہ ایکسپرٹس کو بلاتا ہے اور اس کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتا ہے کہ کس کا موقف درست ہے۔ اس اعتبار سے جج جو ہے وہ ہر فن مولا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپرٹس کو بلا کے اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔